آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا اہل جنت اور اہل جہنم کا، تو میں نے آپ لوگوں سے پچھلے جمعہ جہنمیوں کے احوال کا اختتام کیا، اور سوچا کہ چونکہ فضیلت ہے کہ سورہ رحمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دلہن فرمائے، کہ اس میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان اور جنات کو خطاب ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو اس کے اندر حسن ہے، ایک جمال ہے، اسی لیے اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کو قرآن کا عروس فرمائے کہ قرآن کا یہ دلہن ہے۔ اور ایسے روزانہ آدمی کو سورہ رحمان سورہ واقعہ دونوں پڑھنا چاہیے، ورنہ کم از کم جمعہ کے دن جمعرات گزار کر کے جمعہ کے رات میں سورہ رحمان سورہ واقعہ دونوں پڑھنا چاہیے، سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ یہ جو معمولات ہیں اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اکثر لوگ چونکہ سورہ رحمان بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور اکثر لوگ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ تیسرے رکوع کے اندر جو جنتیوں کے احوال سورہ رحمان کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو ایک قسم کی لذت محسوس ہو، اور جنت کی لذت اور جنت کا مزہ آپ کو محسوس ہو، اور جنت والے کام کرنے کے اندر آسانی ہم لوگوں کو محسوس ہو۔ اس مناسبت سے میں یہ جنتیوں کا جو تذکرہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے اندر صرف جنتیوں کے احوال ہی کو بیان کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں۔ دیکھیے، جنت تو پورا کا پورا باغ ہی باغ ہے، لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اپنی زندگی کو نفس و شیطان سے مقابلہ کر کے اللہ کی رضامندی پر اور اللہ کی اطاعت رسول کی تابعداری میں گزارتا ہے، خواہشات نفس کو جو آدمی کچل دیتا ہے اور نفس کو بالکل رگڑ دیتا ہے اور نفس کی اللہ کے سامنے نہیں مانتا ہے، نفس کہتا ہے کہ فجر کے اندر سوو، یہ کہتا نہیں سوؤں گا،
نفس کہتا ہے کہ حسین چہرے کو دیکھو، یہ کہتا ہے اللہ نے منع کیا میں نہیں دیکھوں گا۔ نفس کہتا ہے حرام کمائی کے ذریعے بہترین بلڈنگ بناؤ، بہترین زندگی گزارو، یہ کہتا ہے نہیں کروں گا۔ گویا کہ ہر موڑ پر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی لمن اس شخص کے لیے، خافا جو ڈرا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان اس کے لیے کیا ہے؟ دو باغیچے ہیں، دو جنت ہوں گے، یہ اعلیٰ درجے کی جنت۔ یہ دونوں جنت جو ہوں گے سونے کے ہوں گے، کہ یہاں کا یہ پیالہ، یہاں کا برتن، یہاں کا روڈ، یہاں کا درخت اور سواری سارے کے سارے سونے کے ہوں گے، اور ساری جنت کو سونے سے سجایا جائے گا۔ دو جنت ایسے متقیوں کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، یہ اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں آگے فرما رہے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ جو عام مومن ہوں گے ان کے مقابلے میں یہ چاندی کی دو جنت اور دو باغیچے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر ایک سوال اہل علم کو ہو سکتا ہے کہ بات بات میں تکرار، ایک ہی بات کو بار بار بولنا اور ریپیٹ کرنا یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں 31 مرتبہ آیا، یہ تو فصاحت اور بلاغت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیے جو 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو آیا ہے، الگ الگ عنوان کے تحت اور الگ الگ نعمتوں کا تذکرہ کر کے بلا ضرورت ایک ہی بات کو بار بار ذکر کیا جائے، یہ تو خلاف فصاحت اور بلاغت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن عنوان بدل کر کے، موضوع بدل کر کے، چیپٹر بدل کر کے وہ لفظ لایا جائے تو نہ شعر و شاعری کے اندر یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، اور نہ طرز تکلم کے خلاف، یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ اس لیے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ ذواتا افنان، یہ دونوں باغ کیسے ہوں گے؟ بہت زیادہ گھنے، بہت زیادہ شاخوں والے، بہت زیادہ شاخ والے باغ ہوں گے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ یہ متقیوں کو دو جنت ملے گی، یہ بہت زیادہ اس میں درخت ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ درخت زیادہ ہوگا تبھی تو اس کے اندر شاخ زیادہ ہوں گے۔ تو یہ دونوں باغ ذواتا افنان، بڑے شاخوں والے اور بڑے سائے والے ہوں گے، اور بہت زیادہ ٹہنیاں والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس باغ کی خصوصیت رکھے ہیں۔ فیہما عینان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کا ترجمہ بار بار ذکر نہیں کروں گا، ایک مرتبہ بتا دیا۔ پس فبأی آلاء، تو تم لوگ کن کن نعمتوں کو، تو فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم لوگ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان کا ترجمہ۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغ میں کہ جنت جو کیا ہے، اس دنیا سے سب سے لو درجے کا جو جنتی ہوگا، سب سے لو درجے کا جو مسلمان ہوگا، سب سے اخیر میں جو مسلمان جنت میں جائے گا، اس پوری دنیا اور پوری کائنات جو بسی ہوئی ہے 10 بڑی گنی جنت، سب سے لو درجے کا جنتی ہوگا۔ تو اس کے اندر جو دو باغ ہوں گے، ان دونوں سونے کے باغ میں فیہما عینان، اس میں دو چشمے ہوں گے، تجریان جو دونوں بہتے ہوئے ہوں گے، اور بہتے ہوئے پانی رہیں گے، دو چشمے خوبصورت کے، اور یہ بھی سونے کے ہوں گے۔
کہ چشمہ جو ہوگا وہ سونے کا ہوگا، اس سے جاری ہوگے پانی اور وہ بھی بہتا رہے گا، جس کا حسن و جمال جب دنیا کے اندر جو ایک چشمہ بہتا ہے اس کی خوبصورتی لوگوں کو مدہوش کر دیتی ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ جو 2 چشمے متقیوں کے لیے جاری کریں گے اس کا حسن و جمال دنیا کے اندر بیان سے باہر کی بات ہے، وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں میوے کے پھل کے ہر پھل کے 2 قسم ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جیسے ہم لوگ کھجور کھاتے ہیں تو کھجور ہم لوگ ایک ہی طرح کے کھاتے ہیں، لیکن اس جنت کے دونوں باغ میں ہر قسم کا 2 طرح کا پھل ہوگا۔ ایک کھجور تر ہوگا، ایک کھجور کیا ہوگا، یہ سوکھا ہوگا۔ اسی طرح ہر پھل کا کہ سیب سوکھا بھی ہوگا، تازہ بھی ہوگا، یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر پھل ہیں یہ تو نمونے کے طور پر ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی مال بیچتا ہے تو شو روم میں صرف نمونہ اور سیمپل دکھانے کے لیے رکھتا، مال تو سب اندر گودام کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پھل جو ہم لوگ سیب، سنترا، کیلا، انگور جو دیکھتے ہیں یہ نمونہ کے طور پر سیمپل، ورنہ لذت یا اس سیب سے، اس انگور سے اربوں خربوں گنا زیادہ جنت کے اندر ہوگی، جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہوگا۔ تو جنت کے اندر ہر طرح کے پھل کے 2 قسم ہوں گے، تر بھی ملے گا، سوکھا بھی ملے گا۔ اور بلکہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حنظل جو کڑوا پھل ہوتا ہے، جو بدبودار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بدبودار پھل کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں لذیذ بنا دیں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ان دونوں باغوں کے اندر ہر میوے کے 2 قسم ہوں گے۔ متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق، ٹیک لگائے ہوں گے ایسے بچھونے پر جس کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ متکئین ٹیک لگائے ہوں گے، علی فرش، علی کے معنی پر، اور فرش یہ فراست ان کی جمع، اس کے معنی بچھاون۔ بطائنھا، بطائن کی کیا ہے، بطانت ان کی جمع ہے، اس کے معنی اندر، اندر والا کا حصہ۔ استبرق اس کے معنی آتے ہیں موٹے ریشم کے۔ یہ جنتی لوگ جو وہاں تکیہ پر ٹیک لگائیں گے اور جس بیڈ پر ٹیک لگائیں گے تو اس کے اندر کا جو کام ہوگا موٹے موٹے ریشم کا خوبصورت کپڑا ہوگا۔ اس حدیث کے ذیل میں اللہ کے نبی فرمائے کہ جب اندر کے استر کا اور نیچے کا یہ حسن و جمال کا عالم ہوگا تو اوپر والے حصے کے اندر حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ کیونکہ عام طور پر جب آدمی نقش و نگار اور کڑھائی کا کام کرتا ہے تو اوپر بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے اور نیچے جیسا تیسا بنا دیتا ہے، نیچے کا اتنا توجہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن جنت کے حسن و جمال کا تذکرہ جو قرآن نے کیا، بطائنھا من استبرق، کہ جب جنت کے نیچے والے پھول کا یہ عالم ہے کہ موٹے کپڑے کا ہوگا تو اس کے اوپر والے کا حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ہر آدمی سوچ لے کہ جب نیچے کا حسن و جمال کا یہ ہو عالم ہے تو اوپر کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور دونوں باغوں کے پھل دان قریب ہوں گے۔ دنیا کو دنا یدنو دنون کے معنی قریب ہونے کے آتے ہیں۔ دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بالکل آخرت کے قریب ہے۔ ان الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے۔ تو اس دونوں باغوں کے اندر جو پھل ہوں گے بالکل قریب ہوں گے کہ آدمی سویا ہے، سوئے ہوئے توڑ لے گا پھل کو، بیٹھا ہے بیٹھ کر بھی پھل کو توڑ لے گا،
کھڑا ہے, کھڑا ہو کر کے بھی توڑ لے گا. وہاں سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, نہ بانس لگانے کی ضرورت ہوگی, نہ لگڑ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی. جنل جنتین دان, دونوں باغوں کے پھل بالکل قریب ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کا, جو اعلیٰ درجے کے متقی لوگ ہیں ان کی جنت کا یہ تذکرہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے کھانے پینے کا, ان کے نہر کا, ان کے بچھونے کا تذکرہ کیا. تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں بیویوں کی بھی ضرورت پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف, کہ جنت کے اندر ایسی بیویاں ہوں گی جو نگاہ نیچے رکھنے والی ہوں گی. یعنی ان کے بیویوں کے اندر اتنی حیا اور اتنی شرم ہوگی کہ غیر محارم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے والی نہیں ہوں گی. وہاں پر کسی کو پابندی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اتنی عفت اور پاک دامنی اور ایسی حیا اور ایسی شرم اللہ تعالیٰ دے دیں گے کہ بیویاں جو ہے غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے نہیں. فیہن قاصرات الطرف, کہ ان دونوں باغوں کے اندر ایسی بیویاں ہوں گی جنت میں کہ نگاہیں نیچی کرنے والے ہوں گی. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جنات نے. یعنی دنیا کے اندر آدمی کتنا ہی نیک گھر ہو, لیکن دنیا کے خاص کر کے بھی ابھی جو ماحول چل رہا ہے اور ابھی کے جو حالات ہیں, اگرچہ عورت کتنا ہی پاک دامن ہو, لیکن کوئی مرد چاہے بری نیت سے نہ ہو, ڈاکٹر ہو کہ وہ کیا ہے اس کو ہاتھ لگائے گا, بھیڑ بھاڑ ہو اس میں آدمی ٹچ کر جاتا ہے, شادی بیاہ کا موقع ہو یا اور بھی نعوذ باللہ بہت سارے حالات ہیں دنیا کے اندر. دنیا کے اندر بیویوں کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے کہ کسی مرد نے اس کو چھوا تک نہ ہو. یہ بہت اس زمانے کے اندر مشکل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے نیک بندو, اگر دنیا کے اندر تم تقوی والی زندگی گزار کر کے آؤ تو اے میرے نیک بندو یاد رکھنا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی بیویاں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر کے وہ دیکھیں گی, اور ایسی ہیں کہ انسان تو انسان کیا جنات بھی اس کے اندر ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بعض عورتوں پر جنات سوار ہو جاتا ہے اور عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ جنات لوگ بدفعلی بھی کرتے ہیں, عورتوں کو پریشان بھی کرتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ بھی کرتے ہیں. کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کے مقابلے میں بڑی طاقت دی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اے میرے نیک بندو, تم دنیا کے اندر اپنے خواہشات نفس کو مارو, میں نے تمہارے لیے ایسی بیویاں تیار کر رکھی ہیں, نہ کسی انسان نے اس کو چھوا تک ہوگا اور نہ کسی جنات جو بڑی طاقتور ہے وہ بھی کسی طرح کا کوئی تصرف اس کے اندر نہیں کیا ہوگا. کأنہن الیاقوت والمرجان, اور وہ عورتیں حور کیسی ہوں گی, گویا کہ یاقوت یعنی موتی, والمرجان اور مونگا. یعنی بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ عورتیں اتنی نازک ہوں گی جس طرح انڈا کو ابالنے کے بعد جب چھلکا اتارتی ہیں تو جس طرح باریک جھلی ہوتی ہے اسی طرح وہ عورتیں بالکل نازک ہوں گی. اور یہاں پر یاقوت اور مرجان دو لفظ استعمال کیا کہ موتی کی طرح بھی ہوں گے اور مرجان مونگا کی طرح ہوں گی. یعنی چہرے کی صرف اگر انگریزوں کی طرح آٹے کی طرح سفید رہے تو وہ بھی سفیدی اچھی نہیں لگتی ہے, بلکہ کشمیریوں کا جو ہوتا ہے لال وہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یہ بھدا پن صرف انڈے اور سفید بیماری کی طرح ویسی وہ حور نہیں ہوں گی, بلکہ کأنہن الیاقوت والمرجان, حسن و جمال کے اندر ایسی ہوں گی گویا کہ موتی ہو
اور مونگا ہو کہ سفید بھی رہیں گے جسم، اور اس کے اندر ایک طرح کی سرخی بھی رہے گی جس سے حسن و جمال کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، بدنما نہیں معلوم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری بیویوں کی رنگت یہ ہوگی کہ موتی کی طرح بھی ہوں گے اور مونگے کی طرح بھی ہوں گے، کہ جب آدمی لال بھی ہو اور سفید بھی ہو تو دیکھیے کہ اس کے حسن و جمال کیا اس کے اوپر کھلتا ہے اور کتنا بھلا وہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ حسن جس کے اندر سفیدی بھی ہو اور لالی بھی ہو، وہ حسن ہر انسان بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن صاف کر دیا کہ بھدا والا صرف سفید پن نہیں ہوگا بلکہ یاقوت اور مرجان دونوں کی طرح ہوں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں کہ غایت اطاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جن بندوں نے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اطاعت کی، فرما برداری کی، اپنے نفس کو کچل دیا، اپنے نفس کو مار دیا، اپنے جذبات کو قربان کر دیا، کہ بیٹی بہن کو وہ لوگ میراث صحیح طریقے سے دیے، اگرچہ کروڑوں روپیہ کا ہے لیکن دنیا کے نہیں دیکھے کہ کروڑ روپیہ تو بچ جائے گا لیکن نہیں، بیٹی بہن کو بھی میراث دینا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر وہ آدمی تان و تشنی کو برداشت کر لیا لیکن فضول خرچی نہیں کیا۔ الغرض جو آدمی نفس کو مار کر کے اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتا ہے اس کو آج یہ بدلہ ملے گا۔ جب ایک نیک انسان دنیا کے اندر ہم جیسے انسان اپنے اسٹاف کو تنخواہ دیتے ہیں تو اللہ جو رب العالمین ہیں، اللہ جو اکرم الاکرمین ہیں، اللہ جو رزاق ذو القوت المتین ہیں، اور اللہ غفور اور ودود ہے، وہ کتنا انعام اور احسان دے گا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں تک کہ آیت کریمہ کے اندر اعلیٰ درجے کے جنتی، یعنی جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے، مقرب لوگ ہوں گے اور فرسٹ کلاس والے سمجھیے کہ جنتی ہوں گے، ان کے احوال کو بیان کیا گیا کہ جو متقی اور پرہیزگار کہ دنیا میں ہر وقت اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہو، ایسے آدمی کے جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے۔ اب آگے جو تھرڈ کلاس کے جنتی، سیکنڈ کلاس کے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغوں کے علاوہ، ان دونوں باغوں سے، ان دونوں جنت سے ادنا درجے کے دو باغ عام اور ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں باغات جو ہوں گے چاندی کے ہوں گے، کہ یہاں کا برتن، یہاں کا فرش، یہاں کا روڈ، یہاں کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ یہ لو درجے والوں کی جنتی ہوگی۔ ہم جیسے مسلمان کہ کبھی نماز پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی اللہ کی فرما برداری کیا، کبھی نہیں کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا۔ ایسے لوگوں کو چاندی کے دو باغات ملیں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں جنت سے کم درجے کے جنت ہوں گے۔ مدہامتان، وہ بہت زیادہ گھنے ہوں گے۔ وہ دونوں باغات جو لو درجے کے جنتیوں کے ملیں گے، یہ دونوں باغات بھی گھنے ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ باغ گھنا کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کے اندر درخت بہت زیادہ ہوں، یعنی ان لو درجے کے جنتیوں کے باغات بھی گھنے ہوں گے، جس کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب یہ بہت زیادہ درخت گھنا رہتا ہے تو گرمی کے دن میں دیکھیے گا کہ وہاں بالکل سایہ معلوم ہوگا، بڑا سکون لگتا ہے۔ اس طریقے سے وہ دونوں باغات گھنے ہوں گے۔ وہاں پر اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے بارے میں فرمایا ذواتا افنان،
کہ بڑے بڑے شاخ والے ہوں گے، ٹہنیاں والے ہوں گے، اور لو درجے کے جنتی کے بارے میں فرمائے مدہامتان کہ ان کے باغات بڑے گھنے ہوں گے اور بالکل سائے دار ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے بارے میں فرمائے فیہما عینان تجریان کہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی اور سونے کی جنت ہوگی اس میں دونوں چشمے بہیں گے، اور جو لو درجے کے جنتی ہوں گے، کم درجے والے عام مسلمان، ان دونوں کے چشمے نضاختان ابلیں گے کہ فوارہ مارے گا ان کا چشمہ، وہ بہے گا نہیں بلکہ فوارہ مارے گا۔ فیہما عینان نضاختان کہ وہ دونوں چشمے جو ہوں گے فوارہ ماریں گے، ابلیں گے، اور چشمہ وہاں سے پھوٹے گا اور ابلتے رہیں گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس کے اندر میوے، کھجور اور انار ہوں گے۔ اور ما قبل میں جو اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان کہ جتنے طرح کے پھل ہیں سارے کے سارے پھل موجود ہوں گے، اور ہر پھل کے 2 ایٹم وہاں پر ہوگا، لیکن جو لو درجے کے جنتی ہوں گے ان کے یہاں اس باغ کے اندر ہر پھل کا 2 ایٹم نہیں ہوگا بلکہ صرف میوے ہوں گے۔ اور صرف یہ اختصار کے لیے بیان کیا گیا، یعنی میوے کے یہاں پر ایک ہی قسم ہوں گے، کھجور کا ایک ہی قسم ہوگا، کیلے کا ایک قسم ہوگا، بیر کا ایک قسم ہوگا، یعنی جتنے بھی پھل ہوتے ہیں وہ ایک ہی قسم کا رہے گا۔ اور برخلاف جو اعلیٰ درجے کی جنتی ہیں زوجان، ہر طرح کے ہر پھل کے 2 کوالٹی وہاں پر موجود رہیں گے۔ فیہن خیرات حسان، اور اس جنت کے اندر خیرات کا مفسرین نے یہاں پر لکھا خیرات الاخلاق کہ بہترین اخلاق والی بیویاں ہوں گی، اور حسان سے مراد حسان الوجوہ یعنی حسن و جمال والی بیویاں ہوں گی۔ ما قبل کے جنتیوں کی بیویوں کا تذکرہ تھا کأنہن الیاقوت والمرجان کہ ان کی بیویاں گویا کہ موتی اور مونگا ہیں، مرجان ہیں، لیکن یہاں پر بیان کیا گیا کہ ان کی بیویاں بہترین اخلاق والی، کہ دنیا میں بیویوں کا جھگڑنا، منہ بنانا، شوہر کے خاندان والوں کی عزت نہ کرنا، پیسے زیادہ مانگنا، اور طرح طرح کی بہت سارے لوگ کیا ہے خاص کر کے جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں ان کے پاس لوگ پریشانی کی شکایت کرتے کہ میری بیوی یہ بیماری وہ بیماری اور یہ طلاق وغیرہ جھگڑا جھنڈٹ، یہ ساری کی ساری جو ہیں اچھے اخلاق والی ہوں گی، یعنی وہاں پر مرد کو بیوی سے ایک رتی بھی پوری زندگی گزارے گا لیکن کبھی بھی ایک دن ذرا سی بیوی کی طرف سے ناگواری نہیں پہنچے گی۔ یہاں تو بہت زیادہ مینیج کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش بھی کیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا کے اندر جس طرح چہرے سب کے الگ، مزاج سب کا الگ ہے، لیکن جنت کے اندر جو ہوگا علی قلب رجل واحد کہ سب کا سوچ ایک، سب کا مزاج ایک، سب کا اخلاق ایک، سب کا فکر ایک، اور سارے کے سارے لوگوں کا ایک فکر ہوگا۔ جتنے اربوں خربوں جنتی ہوں گے سب کا سوچ ایک ہو جائے گا اور دل ایک ہو جائے گا، اس لیے وہاں پر کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ فیہن خیرات اچھے اخلاق والی بیویاں ہوں گی، وہ حسان اور اچھی شکل صورت والی، جن کے اگر انگلی نکال دے تو یہ سورج کی روشنی فیل ہو جائے گی۔ حور مقصورات فی الخیام، حور کے معنی آتے ہیں گوری، گورا ہونا، کہ گوری ہوں گی، مقصورات فی الخیام اور خیمے کے اندر محفوظ رہیں گی،
یعنی دنیا کے طرح وہاں پر نظام ہی نہیں ہوگا، عورتوں کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی، بالکل جس طریقے سے ایک ملکہ اپنے یہ حرم کے اندر رہتی ہے عزت و آبرو کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، اسی طرح تمام بیویاں بادشاہت کے ساتھ کہ ان کی بھی حکومت رہے گی، مرد کی بھی حکومت رہے گی، عورت کی بھی حکومت رہے گی، اور جتنی بھی یہ حوریں ہوں گی وہ سب کے سب یہ جنت کے اندر بیویوں کی ماتحتی اور غلامی کے اندر رہیں گی، اور یہ عورتیں سردار رہیں گی دنیا کی بیویاں، اور دنیا کی بیویاں یہ حسن و جمال میں سب سے زیادہ ہوں گی حور کے مقابلے میں، روزہ نماز، شوہر کی اطاعت اور دنیا کی تکلیف اٹھانے کی وجہ سے۔ لم یتمسن انس قبلہم ولا جان، جس طرح ما قبل کے اندر جنتی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے کہ ان کی بیویوں کو کوئی انسان، کوئی جنات ٹچ تک نہیں کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے لو درجے کے جو جنتی رہیں گے ان کی بیویوں کو بھی کوئی ٹچ تک نہیں کیا ہوگا۔ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، ما قبل میں تھا اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ جنتی لوگ ایسے بچھونے پر ٹیک لگائے ہوں گے جن کا استر یعنی نیچے کا حصہ موٹے کپڑا اور بہترین ہوگا تو اوپر کا حصہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور لو درجے کے بارے میں فرمائے علی رفرف، رفرف کہتی ہیں ریشم کے باریک کپڑے کو، اور جس کے اندر درخت کے تصویر بنے ہو، اور خضر کے معنی آتے ہیں گرین ہرا کے، عبقری کے معنی آتے ہیں اعلیٰ درجے کی، اسی لیے اردو میں بولتے ہیں کہ یہ شخص بڑا عبقری شخصیت کا معلوم یہ حامل ہے، یعنی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور حسان کے معنی حسین اور جمیل اور بہترین، تو متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، ٹیک لگائے ہوں گے ایسے بستر پر جو مشجر ہوں گے، یعنی ریشم کے باریک کپڑے پر درخت کے گویا کے تصویر بنے ہوں گے، اور وہ ہرے رنگ کے ہوں گے، عالی شان درجے کے ہوں گے، اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے، کہ جس کی قیمت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی نہیں لگا سکتی ہے۔ پوری ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک طرف، اور اس فرش کی قیمت، اس بچھونے کی قیمت ایک طرف، تو وہ بھاری پڑ جائے گی۔ اتنا جب ایک ان کے بستر کی قیمت ہے تو سوچئے کہ جنت کی کیا قیمت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم لوگ اے انسان اور جنات اپنے رب کی، تم دونوں یعنی یہاں انسان اور پورے جنات کو، کیونکہ مخلوقات میں سے یہی دونوں مکلف ہیں، کہ بقیہ جانور ہے، جتنے بھی انسان اور جنات چھوڑ کر جتنے بھی مخلوقات ہیں کہ 18,000 مخلوقات، ان میں سے صرف حساب اور کتاب انہی دو سے ہوگا، اور بقیہ سے بھی حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جنت اور جہنم میں یہ انسان اور جنات جائیں گے، اور بقیہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ بقیہ لوگوں کا حساب کتاب کر کے مٹی کر دیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے کافر لوگ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ جس طرح ان جانوروں کو، ان گدھوں کو، ان سور بلیوں کو مٹی کر دیا گیا، کاش کہ ہمیں بھی مٹی کر دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان اور جنات کو جنت میں یا تو اللہ کے مہمان خانہ میں داخل ہوگا، یا نعوذ باللہ جیل خانے میں داخل ہونا پڑے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرا رب کا نام جو بڑی عزت والا ہے اور بڑی احسان والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو فرمایا، یہ عنوان بدل بدل کر کے اس کی وجہ سے حسن و جمال بھی پیدا ہو گیا۔ اسی لیے اس سورت کا نام یہ عروس بھی رکھا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کا دلہن ہے، کہ جس طرح دلہن کو سنوارا جاتا ہے اسی طرح اس سورت کو سنوارا گیا ہے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، ہمت ہو تو روزانہ سورہ واقعہ کے ساتھ، سورہ
رحمان بھی پڑھے، ورنہ کم از کم جمعہ کے دن سورہ واقعہ کے ساتھ سورہ رحمان پڑھنے کی کوشش کرے، سورہ حدید بھی پڑھے۔ تو میرے دوستو یہ آپ کے سامنے سورہ رحمان کے اندر جو جنتیوں کے تذکرے کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر بھی جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے، لیکن 5 منٹ کے اندر سورہ واقعہ کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا، لگتا ہے کہ 1 ہفتہ اور چلے گا۔ اس لیے انشاءاللہ اگلا ہفتہ بھی یہ سورہ واقعہ کے اندر جو جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ تم لوگوں کے 3 جماعت ہوگی، ایک تو اصحاب المشأمہ جہنم تمام کافروں کی، اور ایک جنتی جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے اولئک المقربون السابقون الاولون یہ ہوں گے، اور دوسرا اصحاب المیمنہ۔ اس ہفتہ اس کا تذکرہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے ہفتہ سورہ واقعہ کے اندر جو جنتیوں کے احوال ہے اس کا تذکرہ اگلے ہفتہ ہوگا۔ بس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سورہ رحمان جب آپ پڑھیں تو تھوڑا مزہ لے کر کے پڑھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے لے کر کے، اور اسی طرح پچھلے جمعہ جو جہنمیوں کے احوال بیان کیے گئے اس سے ڈریں کہ جہاں پر جنت کا شوق ہو اور جنت کی آیت آئے وہاں پر خوشی محسوس ہو، اور جہاں پر جہنم سے خوف دلایا گیا ہو وہاں پر ڈر محسوس ہو۔ اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ سورہ رحمان کی زبانی جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔